اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب کینیڈا بابت ماہ نومبر 2023 از فرحان احمد حمزہ قریشی کینیڈا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 13 دسمبر 2023۔ سن 2026 میں ہجرت کرنے والوں پر حد پابندی۔ اوائل نومبر میں کینیڈا کی حکومت نے اگلے 2 سالوں میں ہجرت کر کے مستقل رہائشی یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ بننے والوں کی تعداد پر حد لگا دی اور اعلان کیا کہ 2026 میں یہ تعداد حسب سابق 5 لاکھ ہی رہے گی۔ اس سے قبل 2024 اور 2025 کے لیے بھی کم و بیش یہی تعداد رکھی گئی تھی۔ مستقل رہائشیوں کی تعداد کو نہ بڑھانے کا فیصلہ عوام کی رائے کی عکاسی کر رہا ہے۔ حالیہ رائے شماری کے مطابق کینیڈا کی عوام امیگریشن کے زیادہ حق میں نہیں ہیں، خصوصاً اس لیے کہ مہاجرین کی آمد سے مہنگائی بڑھتی ہے اور مکانات کی قیمت متاثر ہوتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے کینیڈا میں مہاجرین کی کثرت اور مکانات کی تعمیر میں تاخیر اور دیگر مسائل کی وجہ سے مکانات کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور بعض علاقوں میں مکانات ملنے ناممکن ہو گئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر امیگریشن مارک ملر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس حد بندی میں مکانات کے مسئلہ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زیادہ ماہر معماروں اور تعمیری کارکنوں کو بیرون ملک سے لانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اب پہلے سے بڑھ کر عوام امیگریشن کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہی ہے اور حکومت سے توقع رکھتی ہے کہ زیادہ منظم طور پر اس مسئلہ کو حل کرے گی۔ وزیر ملر صاحب نے کہا کہ کینیڈا کو تقریباً 1 لاکھ تعمیری کارکنوں کی ضرورت ہے تاکہ مکانات کی کمی کو پورا کیا جا سکے، اور اس وجہ سے گورنمنٹ ماہر مہاجرین کو یہاں لانا چاہتی ہے۔ وزارت امیگریشن نے یہ بھی کہا کہ 5 لاکھ کی تعداد برقرار رکھنے سے نئے مستقل رہائشیوں کے کامیاب انضمام یعنی انٹیگریشن کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ بحوالہ اخبار دی گلوب اینڈ میل 1 نومبر 2023۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے اسرائیل حماس جنگ کے متعلق بیانات۔ وسط نومبر میں امریکی شہر سان فرانسسکو میں بحر اوقیانوس یعنی پیسیفک اوشن کے پاس واقع اقوام کے درمیان سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایپیک سمٹ کا انعقاد ہوا۔ اس سمٹ کے دوران کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے صحافیوں کو بیان دیا کہ کینیڈا کو غزہ کے معصوم شہریوں کی ہلاکت کی تعداد پر بہت فکر ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس قدر موتوں کو دیکھ کر دل کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ فلسطینیوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر ایک محفوظ، قابل قبول اور آزاد اسرائیلی ریاست اور محفوظ آزاد فلسطینی ریاست ہر دو کے قیام کے امکانات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے اپنے سابقہ بیان کا تکرار بھی کیا کہ اسرائیل کو غایت درجہ پرہیز اختیار کرنا چاہیے اور عورتوں اور بچوں کے قتل سے رک جانا چاہیے۔ اس بیان کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سخت مذمت کی، تاہم وزیر اعظم ٹروڈو اپنے بیان پر قائم رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ جذبات کی رو میں بعض کینیڈین ایک دوسرے پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف بعض جگہوں پر نفرت آمیز اور غیر قانونی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کینیڈا ایسا ملک نہیں ہے جہاں اس کے شہری ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوں۔ بحوالہ دی گلوب اینڈ میل 17 نومبر 2023۔ پاکستانی نژاد فیملی کے قتل میں نوجوانوں کو کورٹ نے مجرم قرار دے دیا۔ جون 2021 میں کینیڈا کے صوبہ انٹاریو کے شہر لندن میں ایک افسوسناک سانحہ ہوا، جس میں ایک نوجوان بنام نتھینیل ویلٹمین نے شام کے وقت چہل قدمی کرتے ہوئے ایک پاکستانی نژاد کینیڈین فیملی کو اپنی گاڑی تلے کچل دیا۔ موقع پر ہی اس فیملی کے 4 افراد
سلمان افضل عمر 46 سال، مدیحہ سلمان عمر 44، طلعت افضال عمر 74 اور یمنا افضال عمر 15 جان بحق ہو گئے، اور صرف ایک 9 سالہ بچہ فائز افضال شدید زخمی حالت میں زندہ بچا۔ گویا نہایت بہیمانہ طریق سے اس خاندان کی 3 نسلوں کو قتل کر دیا گیا۔ مجرم کو سزا دلوانے کے لیے یہ معاملہ کچھ عرصہ سے کورٹ میں زیر غور تھا، اور بالآخر 16 نومبر کو جیوری نے 6 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد اس کو قانونی مجرم قرار دیا۔ کینیڈا کے قانون کے مطابق اس صورت میں جبکہ ملزم کو فرسٹ ڈگری قتل یعنی ایسا قتل جو جان بوجھ کر پورے ہوش و حواس میں کیا جائے کا مجرم قرار دیا جائے تو کم از کم 25 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ 22 سالہ نتھینیل سفید قوم پرستی کے عقائد کا حامی ہے، اور کورٹ میں پراسیکیوشن یعنی استغاثہ نے اس بات کو ثابت کرنا چاہا کہ نتھینیل نہ صرف قاتل بلکہ دہشت گرد بھی ہے۔ کینیڈا میں پہلی دفعہ کسی جوری کے سامنے کامیابی سے ایک دہشت گرد کو استغاثہ نے فرسٹ ڈگری قتل کا مجرم تسلیم کروایا ہے۔ بحوالہ BBC اردو، نیز اخبار دی گلوب اینڈ میل، مورخہ 17 نومبر 2023۔ پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی کے متعلق وفاقی عدالت کا فیصلہ۔ کچھ عرصے سے کینیڈا کی گورنمنٹ پلاسٹک کی بعض اشیاء پر پابندی لگا رہی ہے تاکہ ان کے انوائرمنٹ یعنی ماحول پر منفی اثر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ 2021 میں گورنمنٹ نے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ یعنی ماحول کی حفاظت کا قانون کا اجرا کیا، جس کے مطابق روزمرہ استعمال کی جانے والی پلاسٹک کی اشیاء جو ایک دفعہ کے استعمال کے بعد پھینک دی جاتی ہیں اور جنہیں سنگل یوز پلاسٹک کہا جاتا ہے کو ٹاکسک یعنی زہریلا قرار دیا گیا۔ ان اشیاء میں شاپنگ بیگ، مشروبات کے لیے اسٹراز، پلاسٹک کے کانٹے اور چمچ وغیرہ شامل ہیں۔ اس قانون کے اجرا پر پلاسٹک صنعت کی بڑی کمپنیوں نے، جن میں ڈاؤ کیمیکل اور امپیریل آئل شامل ہیں، اعتراض کیا کہ ان تمام اشیاء کو ناحق زہریلا کہا گیا ہے۔ نیز 2 صوبے البرٹا اور سسکیچوان نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے صوبائی حکومت کے اختیارات پر وفاقی حکومت مداخلت کر رہی ہے۔ یہ معاملہ وفاقی عدالت کے سامنے رکھا گیا اور 16 نومبر کو وفاقی جسٹس نے فیصلہ سنایا کہ حکومت کا پلاسٹک اشیاء کو یکسر زہریلا قرار دینا نہ صرف دستور اساسی یعنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے بلکہ نامناسب بھی ہے۔ اس فیصلہ کے مطابق حکومت کو اس بات کا اختیار نہیں کہ تمام پلاسٹک اشیاء کو زہریلا قرار دے، بلکہ صرف پلاسٹک کی خاص اشیاء کو زہریلا قرار دینا جائز ہوگا، اور وہ بھی ایک معین ریگولیشن یا ضابطے کے ذریعے۔ اس فیصلہ پر کینیڈا کے وزیر ماحولیات نے بیان دیا کہ ہماری حکومت وفاقی عدالت کے فیصلے پر اپیل دائر کرے گی، اور ہم سب تراکیب کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف جد و جہد میں آگے بڑھا جا سکے۔ بحوالہ CBC نیوز 20 نومبر 2023 اور دی گلوب اینڈ میل 16 نومبر 2023۔